اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن نفس کیا ہے اور نفس کی غلاظتوں سے چھٹکارا کیسے پائیں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، ہر انسان جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے کنارہ کر سکے، لیکن اکثر ہی ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ توبہ تو کرتے ہیں پر توبہ پر استقامت نہیں کر پاتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ابلیس کو تو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن جو ظالم چور یعنی نفس امارہ لعین اپنے ہی گھر میں چھپا ہے اس کی پہچان نہیں کر پاتے۔ اور حدیث پاک میں یہ بات واضح ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ سامعین محترم، رب کو تو وہی پائے گا نا جو رب کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا، اور رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ابلیس کو زبانی کلامی برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے نفس کی پہچان ضروری ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح قرآن کریم میں واضح ہے کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، یعنی رب کو پانے کا تعلق اور فلاح کا تعلق دونوں ہی نفس کی پہچان اور نفس کی طہارت سے جڑے ہیں۔ سامعین محترم، نفس انسانی بدن میں ایسا چور ہے جو انسان کو خدا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نفس بندے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب ہے۔ جو نفس سے گزر گیا اس سے خدائے تعالی پھر دور نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر اس کی عزت و احترام کرو، اسے کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی تذلیل کرو، بھوکا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا ساتھی تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے۔ بدقسمتی سے، سامعین محترم، بدقسمتی سے ہم اس دشمن کو اپنا دوست سمجھ کر اندر بٹھائے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ہم پاک رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن باطن کی کچھ خبر تک نہیں۔ اندر کی دنیا بربادی کی طرف یہ نفس لے کر جا رہا ہے۔ سامعین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے احوال کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے بارے میں 12 سال تک غافل رہا۔ سامعین محترم، ان 12 سال میں آپ نے ہر ایک نیک عمل کیا، نمازیں پڑھی، تسبیحات کیں، ذکر و اذکار بھی کیے، لیکن ان 12 سال میں انہیں
کوئی ایسا مرد نہ ملا جو انہیں نفس کی خرابیوں کی طرف متوجہ کرتا، یعنی من عرف نفسہ، انہیں ان کے نفس کی پہچان کرواتا۔ سامعین محترم، اسی لیے آپ ان 12 سال کو غفلت میں شمار کر رہے ہیں۔ سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو عبادات بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن کسی ایسے مرد مومن، مرد کامل، مرد حق سے نہیں ملتے جو ہمیں اندر کی خبر عطا کرے، ہمارے نفس کی ہمیں پہچان کروا دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے 12 سال عبادت کی لیکن نفس کی حقیقت سے غافل رہا۔ اس عبادت کے باوجود نتیجہ یہ نکلا، ثواب تو ملتا رہا لیکن میں روحانیت کی مٹھاس، درد دل اور دیدار الہی کو نہ پا سکا۔ سامعین محترم، نفس کی حقیقت کو سمجھنے سے ہی روحانی ترقی کا آغاز ہوتا ہے۔ نفس کی حقیقت کو پا لینے سے ہی نفس کی پاکیزگی ممکن ہے۔ سامعین محترم، ہمیں خود کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نفس کی بیماریوں سے ہی ہر بیماری جنم لیتی ہے۔ سامعین، تکبر، انانیت، ضد، اکڑ، جھوٹ، تہم پرستی، تہمت لگانا اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی کا ہو جانا، یہ سب نفس کی خرابیوں اور بیماریوں کی وجہ سے ہے، اور ہم اس ظالم چور کا حل تلاش کرنے کی بجائے معاشرے میں یا دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ سامعین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عبادتوں کے بعد میں نفس کی خرابیوں کو مراقبہ کے ذریعے جاننے میں 6 سال تک مصروف رہا اور نفس کے امراض کو اچھی طرح پہچانا۔ ان امراض اور احوال کو پہچاننے کے بعد میں نے مزید 12 سال مجاہدہ کیا، اسی طرح باطن کو صاف کرنے اور نفس کو خطرات سے پاک کرنے کے لیے 30 سال مراقبہ اور مجاہدہ میں گزار دیے۔ تب جا کر میں نے دیکھا کہ نفس کی کچھ خرابیاں اب بھی موجود تھیں۔ سامعین، پھر مزید 5 سال ریاضت اور مجاہدے میں گزار دیے اور آخر کار 35 برس کے بعد میرے نفس کا کامل علاج ہو گیا۔ سامعین، اندازہ لگائیے اس ظالم نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو کہ ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے اور بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، اور اگر کچھ قلیل چلتے بھی ہیں تو راستے میں ہی نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور قلیلوں میں بھی قلیل بچتے ہیں جو اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ سامعین، نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنے نفس کو کسی صاحب حقیقت کے سپرد کرنا لازم و ملزوم ہے، اور اس کے بعد وہ مرشد حق جو سبق اور امر لگا دے، ہر حال میں اس پر مجاہدہ، مراقبے میں تصور ذات حق سے ہی نفس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ اور اول نفس کی پہچان ضروری ہے، اور وہ بھی کامل کے سوا کوئی نہیں کروا سکتا۔ سامعین محترم، اسی مقصد کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمہ وقت مصروف عمل ہے کہ شاید کسی کی بگڑی زندگی سنور جائے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ آؤ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے لوگ وہی ہیں جو نفس کی خرابیوں سے گزر چکے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تو بھی سنور جائے میری طرح۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ حق کی آواز بنیں، جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔